تو چلیے شروعات کرتے ہیں پہلے سوال سے۔ ودیا پرویش اور بال واٹیکا کے فروغ میں کتنے ترقیاتی مقاصد کا احاطہ کیا گیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے 3 ترقیاتی مقاصد۔ اگلا کوشچن، ودیا پرویش اسکولنگ کی کس اسٹیج کے بچوں کے لیے ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے گریڈ 1 میں داخل ہونے والے بچے۔ اگلا سوال، قومی تعلیمی پالیسی NEP 2020 میں ابتدائی گریڈز میں کس قسم کی مداخلت کرنے کا ذکر کیا گیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سطح اساسی، جانچ اساسی اور عمر و ترقی کے اعتبار سے مناسب۔ اگلا سوال، قومی تعلیم پالیسی NEP 2020 میں اسکولنگ کی کس سطح کے بچوں میں آموزشی بحران کا ذکر آیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے پرائمری سکولز۔ نیکسٹ کوشچن، ودیا پرویش اور بال واٹیکا کا مخصوص مقصد کیا ہے؟ اس کا صحیح آنسر ہے پرائمری گریڈز میں بچوں کی بآسانی منتقلی کو یقینی بنانا۔ اگلا سوال، ودیا پرویش اور بال واٹیکا کی سرگرمیوں اور ورک شیٹ یا آموزش تجربات کو درج ذیل میں سے کس کا احاطہ کرتے ہوئے فروغ دینا چاہیے؟ صحیح جواب ہے تینوں ترقیاتی مقاصد۔ نیکسٹ کوشچن، ودیا پرویش اور بال واٹیکا میں تعین قدر کے کس عمل کی تجویز پیش کی گئی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے مسلسل اور کثیر جہتی۔ اگلا سوال، DIY سے کیا مراد ہے؟ اس کا صحیح آنسر ہے ڈو اٹ یور سیلف۔ نیکسٹ کوشچن ہے، ودیا پرویش اور بال واٹیکا کا فوکس کس چیز پر ہے؟ اس کا صحیح آنسر ہے ابتدائی مرحلے میں آموزش میں مدد فراہم کرانے کے لیے صلاحیتوں اور تصورات کو فروغ دینا۔ اگلا سوال، ودیا پرویش اور بال واٹیکا کے نفاذ کے لیے روزانہ مدت گھنٹوں میں کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے 4 گھنٹے روزانہ۔ اگلا سوال ہے، ایک سے زیادہ مادری زبانیں گھر کی زبانیں ہونے کی صورت میں ٹیچر سے کس بات کی توقع کی جاتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے کلاس روم میں جتنے بھی زبان والے بچے ہوں اظہار رائے کے لیے ان سب کے استعمال کی اجازت دیں گی۔ اگلا سوال، FLN مشن کی مکمل فارم کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے فاؤنڈیشنل لٹریسی اینڈ نیومریسی مشن۔ اگلا سوال، ایک پورٹ فولیو کیا ہوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ہر ایک بچے کے ٹھوس کام کے نمونوں کا مجموعہ۔ اگلا سوال ہے، قومی تعلیمی پالیسی NEP 2020 کے مطابق کون سے 2 پہلوؤں کے آموزشی بحران کا ذکر کیا گیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بنیادی خواندگی اور عدد شناسی۔ نیکسٹ کوشچن، سرگرمیوں میں توازن کی صحیح مثال کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ٹیچر کے ذریعے شروع کی گئی اور بچے کے ذریعے شروع کی گئی سرگرمیاں۔ نیکسٹ کوشچن، دیے گئے ہفتہ وار پروگرام کے مطابق روزمرہ کی سرگرمیوں کے تحت درج ذیل میں سے کون سی سرگرمیاں آتی ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے استقبال اور ملاقات کرنے کا وقت، سرکل ٹائم اور عادلانہ بات چیت۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، سرگرمیوں اور ورک شیٹس یا آموزش تجربات سے پتہ چلتا ہے کہ ودیا پرویش اور بال واٹیکا کو مبنی ہونا چاہیے۔ اس کا صحیح آنسر ہے صلاحیتوں اور تصورات پر۔ اگلا سوال، درج ذیل میں سے کون سی دستاویز FLN مشن کا حصہ ہے؟ اس کا صحیح آنسر ہے ودیا پرویش۔ نیکسٹ کوشچن، عبوری سرگرمیوں کا مقصد کیا ہے؟ اس کا صحیح آنسر ہے ایک سرگرمی سے دوسری سرگرمی تک جانے میں بچوں کی مدد کرنا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، عمر کے کس مرحلے میں دماغ کی ترقی تیز ہوتی ہے؟ صحیح جواب ہے بچپن کے ابتدائی مرحلے میں۔ اگلا سوال ہے، ترقیاتی مقصد 1 کے تحت کن صلاحیتوں اور تصورات کا احاطہ کیا جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے اپنے بارے میں تصور، سماج موافق رویہ، صحت، تغذیہ، حفظان صحت کے طریقے، اپنا تحفظ، ہر کی مہارتیں۔ نیکسٹ کوشچن، سرگرمیوں، ورک شیٹس اور تصاویر کے معاملے میں ٹیچرز کو کس قسم کی آزادی دی گئی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ان میں ترمیم کرنے یا انہیں سیاق و سباق کے مطابق بنانے کی۔ اگلا سوال ہے، آزادانہ کھیل کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بچے کے ذریعے شروع کی گئی چھوٹی گروپ کی سرگرمی۔ اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں، کون سے عناصر زبان اور خواندگی کی مکمل شکل میں نمائندگی کرتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے زبانی پڑھنا اور لکھنا۔ اگلا سوال ہے، ہفتہ وار پروگرام سے مراد کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ایک ہفتے میں کی جانے والی سرگرمیوں کا دن وار پروگرام۔ نیکسٹ کوشچن، صوتیاتی شعور کی صحیح مثال کیا ہے؟ اس کا صحیح آنسر ہے ہم کافی الفاظ کو شناخت کرنا۔ اگلا سوال، بچوں کی ترقی کی تعین قدر اور ریکارڈنگ کے لیے کتنی بار تعین قدر کے پروگرام کی تجویز پیش کی گئی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے 3۔ اگلا سوال، ودیا پرویش اور بال واٹیکا میں مذکورہ مسلسل تعین قدر سے ٹیچرز کو کس طرح مدد ملے گی؟ اس کا صحیح جواب ہے تدریسی، آموزش، حکمت عملی، کھیل کے سامان، سرگرمی کے مقامات کو معقول بنانے اور ان میں ترمیم کرنے میں۔
अगला सवाल, बच्चों को वर्कशीट कब दी जानी चाहिए? इसका सही जवाब है बच्चों को ठोस अशिया या खिलौनों से खेलने और खेल असासी सरगर्मियों के काफ़ी मौके दिए जाने के बाद। अगला सवाल, दस झील में से कौन सी दस्तावेज का FLN मिशन रहनुमा खतूत में सतह 3 के तौर पर जिक्र हुआ है? इसका सही जवाब है बाल वाटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री स्कूल थर्ड के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? इसका सही आंसर है +5। अगला सवाल देख लेते हैं, ज़रिए तालीम के तौर पर किस ज़बान को तरजीह दी जानी चाहिए? इसका सही जवाब है मादरी ज़बान या ऐसी ज़बान जिससे बेशतर बच्चे वाकिफ़ हों। अगला सवाल, कौमी तालीमी पॉलिसी NEP 2020 में बुनियादी मरहले में किस उम्र के बच्चों का अहाता किया गया है? इसका सही जवाब है 3 से 8 साल तक। अगला सवाल है, विद्या प्रवेश और बाल वाटिका में किस किस्म के मवाद की तजवीज़ पेश की गई है? इसका सही आंसर है मुल्क का, मकामी, कम लागत वाला या बगैर लागत वाला सामान। अगला सवाल है, कौमी तालीम पॉलिसी NEP 2020 में प्री स्कूल थर्ड के लिए क्या इस्तिलाह इस्तेमाल होती है? इसका सही जवाब है बाल वाटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल वाटिका के निफाज की मुद्दत क्या है? इसका सही जवाब है 1 साल। अगला सवाल देख लेते हैं, कौमी तालीम पॉलिसी NEP 2020 में इस बात की वकालत की गई है कि बच्चों की आमोदिश 10 झील में से किसके तसलसल में होनी चाहिए? इसका सही जवाब है प्री स्कूल से इब्तदाई प्राइमरी ग्रेड्स।